يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن محجورا. صلوات. سورہ مبارکہ الفرقان کی آیت نمبر 30 اس عزاخانے میں ان مجالس میں تیسری مرتبہ پڑھی گئی ہے. اللہ اپنے اس کلام میں نبی مکرم کی ایک شکایت، ایک شکوہ، ایک گلہ، ایک اظہار ناراضگی جب وہ قیامت میں اللہ کے حضور اپنی امت کی ایک شکایت کریں گے، وہ قرآن کے الفاظ میں اور وحی کے لہجے میں اور جبریل کے ذریعے سے بیان کر رہا ہے کہ میرا نبی قیامت میں مجھ سے یہ شکوہ کرے گا. رحمت للعالمین، جس نے کبھی ہاتھ میں تلوار نہ لی ہو، رحمت للعالمین جس نے اپنے کھلے ہوئے دشمنوں کو ایک لمحے میں معاف کر دیا ہو. فتح مکہ کے موقع پر جب رسیوں سے باندھ کر ان لوگوں کو کھڑا کیا گیا جنہوں نے سرکار کو سال ہائے سال اذیتیں پہنچائیں، ہاتھ تک اٹھائے سرکار پر، پتھر بھی مارے میرے نبی کو. جب سرکار نے ان کی طرف توجہ کی کہ کچھ لوگ ہیں جنہیں باندھ کر کھڑا کیا گیا ہے، تو پوچھا من ہم، یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کو مکہ چھوڑنے پر تیار کیا. آپ مکے کی اذیتوں کے بعد جب ہجرت کر کے گئے تو جن لوگوں کی وجہ سے ایسا ہوا یہ وہی لوگ ہیں. حضرت نے فوراً فرمایا اذهبوا، انہوں نے مخاطب کر کے فرمایا جاؤ انتم الطلقاء، تم آزاد شدہ ہو. اور پھر آسمان کو دیکھ کر ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا اللہم اغفرہم انہم لا یعلمون، یہ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں، یا اللہ یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، لہذا میں نے ان سے درگزر کیا، تو بھی انہیں معاف کر دے. وہ رحمت للعالمین جس نے اپنی ان اذیتوں پر فرمایا تھا کہ ما اوتیا نبی قط کما اوذیت، جتنی اذیتیں
مجھے پہنچائی گئی، کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں پہنچائی گئی۔ اس نبی رحمت نے، اس ہمائے رحمت نے، اس وجود رحمت نے، اس مجسم رحمت نے معاف کر دیا۔ یہ کون سا کام ہے جو نبی کو اتنا افسردہ کر رہا ہے؟ کیا کیا ہے امت نے کہ نبی قیامت میں فرمائیں گے وقال الرسول یا رب انا قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری امت نے قرآن واقعی تنہا لیا، قرآن لیا مگر علی کے بغیر لیا۔ میں نے انہیں قرآن علی کے ساتھ دیا تھا، انہوں نے صرف قرآن لیا، میرا علی چھوڑ دیا۔ وہ جو نبی مکرم کی آرزو، وہ جو نبی مکرم کی خواہش، جو سرکار دیکھنا چاہتے تھے امت کو کہ قرآن کے ساتھ یہ علی کو لیں اور علی کے ساتھ یہ قرآن کو مانیں، اتخذوا لیا ہے انہوں نے، ھذا القرآن اس قرآن کو مہجورا لیا ہے مگر تنہا لیا ہے، مہجور لیا ہے، اکیلا قرآن لیا ہے، میں نے انہیں اکیلا قرآن نہیں دیا تھا۔ ہم نے پہلی مجلس میں عرض کیا کہ نبی کا علی سے عشق اور علی مولا کا نبی مولا سے عشق، ماندیم احمد پیمبر بود کے اتار عشق، اتنے عاشق علی تھے سرکار، ایسے عاشق علی تھے کہ چاہتے تھے کہ سب علی کے عاشق ہو جائیں۔ ہر آن نبی کی توجہ اس بات پر تھی کہ کسی طرح میری امت کا فرد علی والا ہو جائے، میری امت کا فرد علی سے محبت کرنے والا ہو جائے، کوئی نہ ہو میری امت میں جو علی سے پیار نہ کرتا ہو۔ میں جملہ تکراری کہہ رہا ہوں کہ ساری زندگی سرکار نے ہزاروں لاکھوں کام کیے، مگر سارے کاموں کا اگر دو جملوں میں خلاصہ کیا جائے کہ نبی نے ساری زندگی تمام کاموں کا محور دو کام قرار دیے، یا اللہ پہنچایا یا علی سمجھایا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اب اگر یہ بات کسی کو سمجھ میں آ گئی ہو تو اس کے لیے کتنا مشکل ہے کہ اس وبائی کیفیت کو بھی مد نظر رکھے اور مولا کا ذکر بھی نہ چھٹنے پائے۔ اس کے لیے کتنا مشکل ہے کہ جو یہ بات جانتا ہو کہ نبی سرکار کیسا چاہتے ہیں ایک مسلمان کو، کہ مسلمان کیسے علی کے ساتھ جڑا رہے، وہ اس وبائی کیفیت سے بھی نہ بردازمہ رہے اور اس ذکر سے بھی ہاتھ نہ اٹھنے پائے۔ لہٰذا میں گزارش کرتا آیا ہوں، پھر تکرار کر رہا ہوں کہ فاصلے کا جہاں تک ممکن ہے کوشش کی جائے، لیکن کم سے کم اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا جائے، اپنے ناک اور دہن کو ڈھانپ لیا جائے، اس وبا کو کم سے کم اپنے قریب آنے سے جو بھی رستہ ہے اسے محفوظ رکھا جائے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آج رات مختلف جگہوں پہ مجالس ہیں، کل یوم شہادت ہے، پورے پاکستان سے مخاطب ہوں اور پوری دنیا میں یہ وبا ہے، سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ بزرگ حضرات بڑے اجتماعات میں شرکت سے گریز فرمائیں، بیمار حضرات شرکت سے گریز کریں، جنہیں معمولی سا بھی کوئی بخار یا زکام کا احساس ہے وہ اپنے اوپر رحم کرنے سے زیادہ دوسروں پر رحم کریں، اور وہ آج آسان ہے اور آج جدید دور ہے، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، آپ ٹی وی چینلز کے ذریعے سے، آپ یوٹیوب چینلز کے ذریعے سے مجالس تو سن سکتے ہیں، اور اسی طرح بچے اور خواتین بھی، اور اسی طرح وہ افراد کے جنہیں معمولی سا بھی اپنے بارے میں احساس ہے کہ وہ کسی کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، وہ بڑے اجتماعات میں شرکت نہ کریں۔ اور ہمیں ماضی میں تو جلوسوں کے روکنے والوں پر یقین کی حد تک یہ بات ہمیں معلوم تھی کہ نیتوں کی خرابی ہے، لیکن اس وقت جو ہماری ریاست، ہماری حکومت، ہماری انتظامیہ کے افراد ہم سے اگر کہہ رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ اس دفعہ کسی کی نیت کی خرابی نہیں ہے،
بلکہ ایک وبا کی کیفیت ہے، اور وہ ہماری ہی بھلے میں اور فائدے میں ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس انداز سے عزاداری اور مولا کا ذکر بھی منائیں اور اس وبا کے شیوع میں، اس وبا کے پھیلاؤ میں اپنا حصہ نہ ڈالیں۔ شرعی مسئلہ سنتے جائیے، تمام فقہا کا یہ متفقہ فتویٰ ہے کہ اگر بیماری کے شیوع میں، بیماری کے پھیلاؤ میں ہم سبب بنے، کوئی سبب بنے، اور ایک شخص بھی اس میں مبتلا ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو اس کی دیت اس پر واجب ہے کہ جس نے اس بیماری کو پھیلایا تھا۔ تو ہم اپنی گردنوں پر لوگوں کی دیتیں لینے کے لیے، ہماری گردنیں پتلی ہیں، ہم یہ کام سنبھال نہیں پائیں گے۔ اس دنیا میں تو کوئی ہم سے دیت مانگے گا نہیں، لیکن آخرت میں وہ بندہ کھڑا ہوگا ہمارے سامنے کہ تم بیمار تھے اور تمہاری وجہ سے میں اس بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ گزارش کروں گا ان نصیحتوں پر اور ان پیغامات پر جذبات سے ہٹ کر اور عقیدت کی شدت سے ہٹ کر، بلکہ عقیدت عقل کے مطابق رکھتے ہوئے غور کیا جائے۔ اللہ ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھے، پاکستان کو ممکنہ خطرے سے محفوظ رکھے، سب کی حفاظت کے لیے اور اس بیماری سے شفا یابی کے لیے اور اس بیماری کے دفع ہونے کے لیے بلندتر صلوات۔ کل کے بیان کو آج کے بیان سے یوں جوڑوں گا کہ ہم نے خطبہ شعبانیہ جو سرکار دو جہاں نے ماہ مبارک شعبان کے آخری جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں ماہ رمضان کی فضیلتوں کو اور اس مہینے کی عبادتوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں اپنے خطبے کے اختتام پر مولا علی کے فضائل پڑھے ہیں۔ ہم ان فضائل پر غور کر رہے تھے اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا۔ اس خطبے کی سند بھی مجھ سے پوچھا گیا کہ اس کی سند کیا ہے اور یہ کہاں موجود ہے، تو اس خطبے کی سند بھی میں اپنے ہمراہ لے کر آیا ہوں، اگر محققین کو ضرورت ہو تو وہ مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ گفتگو ہماری جہاں تک پہنچی تھی وہاں سے بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ سرکار دو جہاں نے آخری خطبے کے آخر میں جو مولا کے فضائل بیان کیے ہیں، ان فضائل کے الفاظ پر توجہ کر رہے تھے۔ مولا نے فرمایا، یا علی من قتلک فقد قتلنی، جس نے تمہیں قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا۔ من ابغضک فقد ابغضنی، جس نے تم سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ من سبک فقد سبنی، جس نے تمہیں دشنام دی، سب کیا، لعن کیا، تمہارے لیے نامناسب جملہ کہا، تمہیں گالی دی، اس نے گویا مجھے لعن اور سب کیا ہے۔ یہ تین باتیں سرکار نے ابتدا میں فرمائیں۔ قتل، کل ہم نے عرض کیا کہ مولا کا قتل نبی کا قتل ہے، مولا سے بغض نبی سے بغض ہے، مولا کو برا کہنا نبی کو برا کہنا ہے، یہ نبی کا کہنا ہے۔ مگر نبی مکرم نے جو یہ تین چیزیں بیان فرمائی کہ جس نے تمہیں قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا، اور اس کے بعد جس نے تم سے بغض رکھا اس نے مجھ سے، تو ان دونوں چیزوں کا ایک معاشرتی ایک عنوان ہے کہ قتل چھپ جاتے ہیں معاشرے میں، دل کی کیفیت ہم جانتے نہیں ہیں کہ کس کے دل میں کیا اس وقت خیال ہے، لیکن زبان سے اگر کوئی مولا کے بارے میں نامناسب جملہ کہے تو نبی نے یہ بھی کہہ دیا۔ یعنی ممکن ہے کہ قتل علی کو چھپانے والے تو تاریخ میں گم ہو گئے ہوں اور بغض علی رکھنے والے تاریخ میں گم ہو گئے ہوں، مگر علی پر لعنت کرنے والے تاریخ میں موجود ہیں، اور ان سے امت کو خوب آشنائی ہے کہ وہ لوگ کون تھے اور کس نے مولا کائنات کے لیے نامناسب جملے تاریخ میں کہے۔ میں آگے بڑھاؤں، اور ہم نے یہ بیان کیا کہ نبی نے فرمایا، یا علی ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک، اللہ نے تمہیں اور مجھے خلق کیا، واصطفانی و ایاک، تمہیں اور مجھے اور تمہیں منتخب کیا، واختارنی للنبوہ، اللہ نے مجھے نبوت کے لیے منتخب کیا، واختارک للامامہ، اور تمہیں امامت کے لیے منتخب کیا، ومن انکر امامتک،
یا علی جس نے تمہاری امامت کا انکار کیا فقط انکر نبوتی، اس نے گویا میری نبوت کا انکار کیا۔ یا علی انت وصی، یا علی تم میرے وصی ہو، و ابو ولدی تم میرے بیٹوں کے باپ ہو، و زوج و ابنتی تم میری بیٹی فاطمہ کے شوہر ہو، و خلیفتی علی امتی تم میری امت پر میرے خلیفہ ہو، فی حیاتی و بعد موتی میری زندگی میں بھی میری امت پہ خلیفہ ہو، میری رحلت کے بعد بھی میری امت پہ میرے خلیفہ ہو۔ یہ جملہ معمولی جملہ نہیں ہے۔ کل میں نے آپ سے اجازت چاہی تھی کہ ہم آج کی مجلس میں یہاں کچھ دیر غور کریں، یہ معمولی جملہ نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک وقت میں ایک کرسی پر ایک ہی منصبدار بیٹھ سکتا ہے، ایک وقت میں ایک کرسی پر دو منصبدار نہیں ہو سکتے۔ یا نبی بیٹھیں گے یا علی بیٹھیں گے۔ نبی کے ہوتے ہوئے واحد ذات علی کی ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ یہ فضیلت علی کے علاوہ کسی اور کو چھو کر بھی نہیں گزری۔ میرے مولا کی عظمتوں کا باب بڑا وسیع ہے اور اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ تم میری زندگی میں بھی میرے خلیفہ ہو، اور اگر کبھی کسی نے، یہ اور بات ہے کہ مولا کائنات کی مثال ایک بھی نہیں ملتی کہ نبی کے ہوتے ہوئے مولا نے مسئلہ بتایا ہو، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ یہ قربان ہو جائے، ادب قربان ہو جائے علی پر، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور اگر کبھی ہوا تو ایسے ہوا کہ اگر کسی نے سوال کیا، علی سے سوال کیا اور نبی بیٹھے ہوئے ہیں، تو مولا علی نے دیکھنا شروع کیا سرکار کی طرف کہ سرکار کہیں گے تو کہوں گا، اور سرکار نے فرمایا علی تو میں نے جواب دو۔ یہ مثالیں بہت ہیں کہ نبی کے ہوتے ہوئے اگر سوال کیا جا رہا ہے تو مولا علی خاموش ہے، مولا نبی کی اجازت۔ لیکن یہ نبی کی اجازت اور نبی کی طرف سے ہی مولا علی کی عظمت کہ تم میری زندگی میں میری امت پہ خلیفہ ہو۔ اور یہاں بحث ہوگی اور گفتگو ہوگی کہ یہ گفتگو تعصب کی اینک لگا کر اور تعصب کا دل بنا کر اور تعصب کی فطرت بنا کر نہ کی جائے کہ علی کو جو ایک طبقہ، ایک بہت بڑی تعداد علی کے نام کے ساتھ خلیفتہ بلا فصل کہتی ہے، تو یہ خلیفتہ بلا فصل کسی کے آبگینوں کو ٹھیس نہ پہنچے، بلکہ حقیقت کو ماننا چاہیے۔ اس لیے کہ کسی کا انکار کرنا اس ممبر کا کام نہیں ہے، مگر ہاں علی کا اقرار کروانا اس ممبر کا کام ہے۔ ہم اس لیے نہیں بیٹھے کہ ہم تاریخ کی شخصیات کا یا کسی کے بارے میں بھی کوئی منفی بات کریں، مگر ہاں یہ ضرور اس ممبر سے ہوگا کہ مولا کائنات کی جو عظمت ہے اسے بیان کیا جائے گا۔ میں ایک اور بات بھی یہی روشن کرتا چلا جاؤں کہ تمام مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا حرام ہے، اور اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، مگر بنی امیہ کی تعریف ہم نہیں کریں گے۔ مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا حرام ہے، مگر اس ممبر سے باغ فدق کو بیان کیا جائے گا۔ مقدسات مسلمین کی توہین کرنا حرام ہے، مگر علی کی ولایت غدیر میں نبی نے دی، اسے بیان کیا جائے گا۔ جناب زہرا کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بیان کیا جائے گا۔ مجھے توفیق شامل حال ہوئی پچھلے دنوں جناب یاسین قادری صاحب تشریف فرما ہوئے کراچی۔ علامہ یاسین قادری تو مجھے موقع دیا کہ میں ان کی کچھ دیر کے لیے میزبانی کروں۔ تو گفتگو کے درمیان میں نے ان سے کہا کہ حضور، ہم شیعوں کا اگر کوئی عیب، کوئی برائی، کوئی کمزوری ہے تو مجھے بتائیے، میں جا کر اپنی قوم کے آگے ہاتھ پیر جوڑوں گا کہ اپنی کمزوری دور کرو۔ ایک سنی عالم نے بتایا ہے کہ شیعوں میں یہ برائی ہے، تو میں اپنے لوگوں سے گزارش کروں گا برائی دور کرو۔ بہت دیر سوچ کے کہنے لگے کہ آپ کی جو سب سے بڑی برائی سوچی جاتی ہے وہ یہ کہ آپ مولا علی کے فضائل پڑھنے میں شدید ہیں۔ تو یہ آپ کی برائی نہیں ہے، اس لیے کہ شیعہ کیا فضائل پڑھے گا جو امام شافعی پڑھ گئے۔ صلوات
پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ شیعہ کیا فضائل علی بیان کرے گا جو امام احمد حنبل بیان کر گئے؟ شیعہ کیا فضائل بیان کرے گا جو امام اعظم ابو حنیفہ بیان کر گئے؟ شیعہ کیا فضائل پڑھے گا جو امام مالک نے بیان کر دی؟ اور شیعہ کیا فضائل بیان کرے گا جو حضرت ابوبکر نے بیان کر دیے؟ یہ اگر تمام صحابہ کرام کی احادیث کو، پیغاموں کو، پیغامات کو اور خلفاء اور تمام مذاہب اہل سنت کے ائمہ اربعہ کے اقوال کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو شیعہ حضرات میں سے بہت سے تو ان فضائل کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے جو علماء اہل سنت نے بیان کر دیے۔ آپ بہت کریں تو یہ کریں کہ جب آپ فضائل پڑھ رہے ہوں تو بتا دیا کریں کہ حضرت امام مالک نے مولا کائنات کے فضائل کیا پڑھے، بتا دیا کریں کہ امام حنبل نے مولا کائنات کے فضائل کیا بیان کیے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کی خدمت میں آ کر ایک چاہنے والے نے کہا کہ حضور بتائیے سرکار دو جہاں پر جبریل کتنی دفعہ نازل ہوئے؟ سرکار حضرت امام احمد ابن حنبل نے فرمایا 12,000 دفعہ۔ 6,000 سے زیادہ تو آیات ہیں اور صرف آیتیں لے کے جبریل نہیں آتے تھے۔ کہا جی 12,000 دفعہ سرکار پر جبریل نازل ہوئے۔ وہاں ایک شیعہ دوست بھی بیٹھا تھا، شاید اس کو چٹکی بھرنے کے لیے کہا علی پر کتنی دفعہ جبریل آئے؟ تو سوچ رہے ہوں گے کہ صاحب جواب آئے گا کہ علی پر جبریل کے آنے کا مطلب کیا ہے؟ تو فوراً امام حنبل نے فرمایا 24,000 دفعہ۔ تو کہنے لگے حضور جبریل نبی پر تو 12,000 دفعہ آئے اور علی پہ 24,000 دفعہ آئے، یہ کیسے سمجھیں گے؟ کہا تم نے یہ حدیث نہیں پڑھی انا مدینۃ العلم وعلی بابها؟ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے اور دروازے پہ ہر شخص کو 2 دفعہ آنا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محترم علامہ یاسین قادری صاحب، اللہ ایسے علماء کو جو محققین ہیں انہیں محفوظ رکھے، تو فرمانے لگے کہ آپ کے ہاں کوئی عیب نہیں ہے، مجھے کوئی عیب نظر نہیں آ رہا، بس ایک موٹا سا عیب ہے جو آپ کی عوام کا نہیں ہے، آپ کے خطیبوں کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ زبان مبلغوں والی اپنا لیجئے، سب علی کے دروازے پہ آ جائیں گے۔ اپنی زبان اچھی کر لیجئے، ممبر سے ابے تبے میں گفتگو نہیں ہونی چاہیے، ممبر سے زبان کا استعمال اچھا ہونا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، انتہائی سنگین گفتگو، انتہائی گہری گفتگو اور نظریاتی گفتگو آپ ممبر سے کر سکتے ہیں، زبان آپ کی اچھی ہو، بات بھی پہنچے، تکلیف بھی نہ پہنچے، جی آپ کا مدعا بھی روشن ہو جائے اور کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ یہ ہے مجھ جیسے لوگوں کا کام۔ اب میں کتنا اس میں کامیاب ہوں، کوشش تو ہے کہ ایسا ہی ہو، لیکن اگر کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے تو ہم معافی مانگنے میں بھی دیر نہیں کرتے۔ صلوات پڑھے گا محمد۔ تو سرکار نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ یا علی تم میرے اس دنیا میں بھی خلیفہ ہو اور تم میرے رحلت کے بعد بھی خلیفہ ہو، تو خلیفہ بلا فصل مولا کائنات کا جو مفہوم ہے اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں اہل سنت کے عالم دین کی لکھی ہوئی تحریر سے کچھ استفادہ کرنا چاہوں گا۔ لکھتے ہیں کہ روافظ آیہ کریمہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، سورہ مبارکہ المائدہ آیت نمبر 55 کی شان نزول کو مد نظر رکھتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو لکھا ہے میں پڑھوں گا، کو مطلقاً خلیفہ اول بلا فصل ثابت کرتے ہیں، اور اہل سنت جہاں ان کے اس استدلال کو مسترد کرتے ہیں وہیں وہ سیدنا علی کی بلا فصل باطنی خلافت کا قول بھی بیان کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے شارح النبراس قاضی برخوردار ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے۔ نیز علامہ سید محمود آلوسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ روافظ کی تفضیلی تردید کے بعد فرماتے ہیں
یہ آیت محدثین عظام کے نزدیک سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں نازل ہوئی، اور امامیہ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں اس سے سیدنا علی کی رسول اللہ کے بعد بلا فصل خلافت کی دلیل لیتے ہیں، اور ہم نے جو ان کی تردید کی ہے اسے بھی آپ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ سبحانہ۔ اور بہت سے صوفیہ قدس اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو بلند رکھے، اس آیت سے رسول اللہ کے بعد مولا علی کی بلا فصل خلافت کا قول کیا ہے، مگر ان کے نزدیک یہ خلافت باطنیہ ہے، جس سے رشد و ہدایت، امداد و تربیت اور روحانی تصرف مراد ہے، نہ کہ وہ ظاہری خلافت جس کے مقاصد میں ظاہری حدود کا قیام، لشکروں کی تیاری، اسلام کے دفاع اور تیر و تلوار سے دشمنوں کا خلا کما کرنا آتا ہے۔ یہ خلافت ان کے نزدیک اسی ترتیب کے مطابق ہے جیسے کہ اہل سنت کے مذہب میں واقع ہے، اور ان کے نزدیک دونوں خلافتوں کے مابین فرق ایسا ہے جیسے چھلکے کا اور مغز کا۔ باطنی خلافت ظاہری خلافت کا مغز ہے، اس سے اسلام کی حقیقت کی حفاظت کی جاتی ہے، اور ظاہری سے اسلام کے ظاہر کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اور ہر دور میں یہ مرتبہ قطب وقت کا ہوتا ہے، اور کبھی یہ باطنی خلافت ظاہری خلافت کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے، جیسے کہ سیدنا علی کی ذات میں ان کی حکومت کے ایام میں جمع ہو گئی تھی، اور جیسا کہ سیدنا امام مہدی کے ظہور کے بعد ان میں جمع ہو جائے گی۔ یہ اور نبوت رضائی بہنیں ہیں۔ اسی طرح نبی کریم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا میں اور علی ایک نور سے ہیں، علی خلافت باطنیہ میں نبی کے خلیفہ بلا فصل ہیں، اور نبی نبوت رکھتے ہیں۔ یہ دونوں ایسے ہیں، نبوت اور امامت، نبوت اور خلافت باطنیہ، جیسے دو رضائی بہنیں ہوا کرتی ہیں۔ اہل سنت کے علماء اس نظریے کے بارے میں یہاں تک بہرحال بے باک ہو کر گفتگو فرماتے ہیں، اور بہت ہی روشن انداز سے، کہ مولا کے خلافت باطنیہ کے اعتبار سے مولا نبی کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ ان تین ادوار میں بھی حقیقی خلیفہ نبی کے مولا علی تھے، اسی لیے تمام وہ شخصیات بھی مولا علی سے ہی رجوع کیا کرتے تھے، اور مولا کے بغیر کوئی دور خلافت مکمل نہیں ہوا۔ ظاہری طور پر انتظامی طور پر مولا چوتھے دور میں آئے، اور حقیقی معنی میں مولا کی خلافت نبی کی زندگی سے شروع ہوئی، اور جب تک مولا کائنات کل آنے والی تاریخ تک بقید حیات ظاہری حیات میں رہے، نبی کے خلیفہ رہے۔ عزیزان گرامی، اس خلافت امیر المومنین کے باب میں یہ بات بھی بہت روشن ہے کہ خلیفہ جانشین کو نہیں کہا جاتا، خلیفہ نمائندے کو اور سفیر کو کہا جاتا ہے۔ اگر خلیفہ جانشین کو مانا جائے تو اللہ نے جو حضرت آدم کو اپنا خلیفہ بنایا، تو کیا اللہ کی کوئی جگہ تھی جہاں حضرت آدم کو بٹھایا گیا تھا؟ خلیفہ کا ایک معنی جانشین کے ہیں تو ایک معنی نمائندے کے ہیں۔ حضرت آدم اللہ کے خلیفہ ہیں، قرآن کی سورہ مبارکہ بقرہ کی 30ویں آیت سے استفادہ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آدم کو زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو یہ خلیفہ نمائندہ اگر مان لیا جائے گا تو یہ الجھن دور ہو جائے گی۔ میرے مولا علی نبی کی زندگی میں بھی اور نبی کی زندگی کے بعد جب تک خود زندہ رہے نبی کے نمائندے تھے، اور اس نمائندگی کا عنوان یہ تھا کہ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا تھا کہ نبی کا ما فی الضمیر کیا تھا تو وہ علی ہی بہتر بتا سکتے تھے، اور نبی کی سفارت اور نبی کی نمائندگی مکمل مولا کائنات انجام دیتے رہے۔ اس خطبے میں مولا آگے بڑھے، فرمایا یا علی امرو کا امری، تمہارا امر میرا امر ہے، جو تم کہو گے گویا میں کہہ رہا ہوں، والنہیو کا نہی، اور آپ جسے منع کریں گے اے علی گویا اسے میں نے منع کیا ہے۔ اقسمو بالذی بعثنی بالنبوہ، میں قسم کھاتا ہوں اس اللہ کی جس نے مجھے نبوت پہ مبعوث کیا، وجعلنی خیر البریہ، اور جس نے مجھے سب سے اچھی مخلوق بنایا، کیا انکا لحجت اللہ علی خلقہ، تم اللہ کی مخلوق پر اللہ کی حجت، وامینہ علی سرہ، اور تمہارے پاس اللہ کی امانتیں۔ میں آپ سے یہاں توجہ چاہوں گا،
یہ حدیث زیادہ تر سننے میں آئی ہے، سنی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کی سند پر، اس حدیث کی روایت پر بحث نہیں کریں گے، مگر اس حدیث کے ساتھ ایک اور حدیث بھی بیان کی جانی چاہیے، اسے کم بیان کیا جاتا ہے، اور وہ حدیث ہے جو مولا کائنات کے خلیفہ بلا فصل نبی پر بھی دلیل ہے، اور اللہ کے خلیفہ ہونے پہ بھی دلیل ہے، اور اللہ کے رازوں کا خزینہ ہونے پہ بھی دلیل ہے، اور وہ حدیث ہے انا دار الحکمہ و علی بابھا، میں بیت حکمت ہوں، میں حکمت کا گھر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ دیکھیے وقت کی تنگی بھی ہے، اور آج پیغامات بھی میرے پاس زیادہ ہیں، باتیں میرے پاس زیادہ ہیں، کہنے کی باتیں میرے پاس زیادہ ہیں۔ میں دار الحکمت ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علم اور حکمت میں فرق ہے۔ شاید کسی بچے کے ذہن میں آئے کہ حکمت سے مراد وہ طبابت ہے، وہ حکیموں کا کام ہے، حکیم یعنی حکمت یعنی حکیم جو علم رکھتے ہیں وہ حکمت نہیں۔ کیا خوب کہا ہے علماء عرفان نے کہ علم کسبی ہوتا ہے اور حکمت وہبی ہوتی ہے، یعنی علم کو تو کسی مدرسے میں، کالج میں، یونیورسٹی میں جا کر حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر حکمت کسی یونیورسٹی میں پڑھائی نہیں جاتی، حکمت کسی مدرسے میں نہیں پڑھائی جاتی۔ حکمت کا تعلق اللہ کی عطا کے ساتھ، اللہ جسے عطا کرتا ہے وہ ہے جو صاحب حکمت ہے، اور مولا نبی کو یا اللہ نے عطا کیا ہے یا مولا علی کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ یہ جملہ مولا کائنات کا فضائل علی میں ایک جھومر کی طرح سجتا ہوا نظر آتا ہے، جس میں مولا فرماتے ہیں زقنی رسول اللہ زقن زقا، مجھے اللہ کے رسول نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا، اللہ سے لیتے رہتے تھے، مجھے دیتے رہتے تھے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل یہ جو انا دار الحکمہ، انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں شہر حکمت، میں بیت حکمت، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ علم وہبی ہے، علم لدنی ہے، علم آسمانی ہے، علم دفعی ہے۔ آپ نے پہلے 5ویں تک پڑھا ہوگا، پھر میٹرک تک پڑھا ہوگا، اگر مثلا اس سسٹم میں پڑھا، پھر آپ نے اور کچھ کیا ہوگا۔ یہ تدریجاً جب علم حاصل ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں تدریجی علم، لیکن اگر ایک مرتبہ علم مل جائے تو اسے دفعی علم کہا جائے گا۔ وہ جو دفعی علم ہے اسے حکمت کہا جاتا ہے۔ مولا کائنات کے پاس جو حکمت اور اللہ کی عطا کردہ علمی کیفیت ہے، اس کے بارے میں اہل سنت کے متون سے ایک حدیث آپ کو سنانا چاہوں گا۔ ایک صلوات ہدیہ کریں۔ فرماتے ہیں سرکار ارادہ بذالکا، فرماتے ہیں سرکار انا دار الحکمہ والی بابھا، ان عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قال کنت عند النبی۔ یہ حدیث مبارکہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ اہل سنت کے متون تاریخ دمشق، حلیۃ الاولیاء، تقریب البغیہ، مناقب مغازلی، کنز الاموال، ان کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، آپ تھک تو نہیں رہے میری بات سننے سے؟ آمادہ ہیں تو ایک صلوات ہدیہ کریں۔ ان عبداللہ یعنی عبداللہ ابن مسعود قال کنت عند النبی، کہتے ہیں کہ میں نبی مکرم کی خدمت میں تھا، فسئل عن علی، کسی نے اس وقت، ہم سب بیٹھے تھے، کسی نے سوال کیا علی کے بارے میں کہ یا رسول اللہ علی کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ فقال، تو نبی مکرم نے فرمایا قسمت الحکمت عشرۃ اجزاء، حکمت کے 10
اجزاء ہیں، حکمت کو 10 اجزاء میں تقسیم کیا گیا ہے۔ قسمت الحکمت عشرۃ اجزاء، اللہ نے حکمت کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ فأوتي علی 9 اجزاء والناس جزءا واحدا، اللہ نے علی کو ان میں سے 9 دے دیے اور پوری دنیا کو 1 دیا۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ توجہ چاہوں گا، یہاں جو سرکار نے فرمایا نا کہ وَأَمِينِهِ عَلَى سِرِّهِ، یا علی تم اللہ کے رازوں کا خزینہ ہو، تم اللہ کے رازوں کا خزینہ ہو، تمہارے اندر عیبت و علم اللہ۔ سبحان اللہ، کیا مولا کے لقبوں میں ایک لقب ہے، اللہ جہاں اپنا علم رکھتا ہو اس ظرف کو علی کہا جاتا ہے۔ لغت میں عیبہ ایک صندوق کو کہتے ہیں، عربی لغت میں عیبہ یعنی صندوق۔ یہاں مولا کائنات کے لیے نبی فرما رہے ہیں یا علی تم اللہ کے علم رکھنے کی جگہ، اللہ نے اپنا علم جس ظرف میں رکھا ہے وہ وجود علی کا وجود۔ فرما رہے ہیں اقرب الناس الیہ علی بن ابی طالب واسرارہ الانبیاء اجمعین۔ نبی مکرم سے جب کسی نے پوچھا علی کے بارے میں تو فرمایا سب سے زیادہ اللہ کے قریب اگر کوئی ہے تو علی ہے، اور اللہ نے سارے نبیوں کے رازوں کو علی کے اندر رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان تمام دلیلوں کے بعد بھی کوئی بات باقی رہ جائے گی کہ علی تمام انبیاء سے افضل ہیں؟ دے دیجئے، جواب دے دیجئے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ ویسے اس ملنگ کے نعرے پر کچھ نعرہ نہ لگانے والوں کے جملہ کہوں گا، اس بارگاہ میں جب بھی بیٹھو فقیر بن کے بیٹھو۔ تم 6 کروڑ کی گاڑی سے اتر کر آؤ مگر علی کی بارگاہ میں فقیر رہو۔ خزینہ، یہ کوئی توہین نہیں ہے انبیاء کرام کی کہ ہم بعد از نبی مولا علی کو تمام انبیاء سے افضل مانیں، یہ کوئی توہین نہیں ہے، اور اسے توہین گرداننا یہ خلاف علم اور خلاف دانائی ہے۔ اس لیے کہ آج آپ اس بات کو نہ مانیں مگر کل اس دنیا میں مانیں گے جب علی کے 11ویں بیٹے کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں، یعنی 11ویں پوتے کو تو آپ انبیاء سے افضل ماننے کو تیار ہیں، اور جس پوتے کی سعادت یہ ہے کہ وہ علی و بطول کا بیٹا ہے، تو یہ کوئی علمی بات نہیں ہے، یہ ضدیت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ اور کیا یہ حدیث کتابوں میں نہیں موجود کہ میرے مولا نبی تھک تو نہیں رہے؟ میرے مولا نبی نے فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو چاہتا ہے کہ آدم کو دیکھے کہ ان کا علم کیسا تھا، وَإِلَىٰ نُوحٍ فِي خُلْعَتِهِ، اور جو چاہتا ہے کہ نوح کے ان کے حکمت و دانائی میں دیکھے، وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي خُلْعَتِهِ، جو چاہتا ہے کہ ابراہیم کو ان کی خلعت میں دیکھے، وَإِلَىٰ يُوسُفَ فِي جَمَالِهِ، اور جو چاہتا ہے کہ یوسف کو ان کے جمال میں دیکھے، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِي بْنِ أَبِي طالب، وہ ایک علی کو دیکھ لے سارے نبیوں کے دیدار کا ثواب مل جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
ترجمہ کہتا ہوا آگے بڑھوں، عزیزان گرامی اس منطق پر بھی افسوس ہے کہ علی دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے اور آخرت میں پہلے نمبر پر ہوں گے۔ بغیر علی کے آخرت کا عنوان ہی نہیں ہے، اور سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ آخرت تو ہے ہی بے نام علی۔ اللہ اکبر۔ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی تم اللہ کے رازوں کا خزینہ ہو، وَخَلِيفَتُهُ، اور اللہ کے خلیفہ ہو علی عبادہ، اس کے بندوں پر۔ بھائی خبردار مولا علی کی خلافت کو کسی خلافت سے مقایسہ نہ کرنا۔ جملہ محسوس کریں گے، ممبر کا بھی ہے اور عقیدت کا بھرا جملہ بھی ہے۔ یہاں نبی نے پہلے فرمایا انت خلیفتی فی حیاتی و بعد موتی، تم میرے خلیفہ ہو میری زندگی میں بھی، میری رحلت کے بعد بھی۔ آخر میں فرما رہے ہیں وَخَلِيفَتُهُ، تم اللہ کے خلیفہ ہو اللہ کے بندوں پر۔ علی کی خلافت کو کسی کی خلافت سے مقایسہ نہ کرنا۔ علی کی خلافت وہ ہے جو رسول اللہ کی بھی ہے اور اللہ کی بھی۔ علی یہ واحد خلیفہ ہے کہ جو نبی کا خلیفہ بھی ہے اور اللہ کا خلیفہ، یہ جانشین بھی ہے اور نمائندہ بھی ہے۔ اگر جانشین کے معنی میں لیں تو نبی کا جانشین ہے اور اللہ کا نمائندہ ہے، لہذا علی علی ہے بھائی، بحث ہی نہیں ہوگی، کوئی گفتگو ہی نہیں ہوگی۔ اور مولا کے فضائل پڑھنے سے ٹائم ملے تو کہیں اور سوچئے گا۔ صلوات پڑھنا محمد و آل محمد، اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ آپ اس وقت مولا علی کی محبت میں سرشار ہیں، وبا کی دفع ہونے کے لیے صلوات۔ توجہ چاہوں گا، گفتگو آگے بڑھ رہی ہے۔ میں ایک قول ایک صحابی محترم کا بھی آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا۔ ہوتا یہ تھا کہ دربار شام یا شام میں سجدہ تھا یا کبھی کبھی مدینے میں بھی سجدہ تھا، اور جب دربار شام مدینے میں سجدہ تھا تو اس وقت مولا کے فضائل پڑھنے والوں کو حوصلہ ملتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود تشریف فرمائے اور خواہش کا اظہار ہوا کہ کون علی کی نقل زیادہ اچھی اتار کر دکھائے گا۔ تو ایک مسخرہ بلایا گیا۔ میں گزارش کروں گا کہ تفریح اسلامی تعلیمات میں مجاز ہے، مگر کسی کی نقل اتارنے والے مسخرے سے زیادہ دوستی نہ رکھیے گا، اس لیے کہ یہ اخلاقیات کے خلاف بھی ہے، دینیات کے خلاف بھی ہے، اور مولا پر ہونے والے ظلم کا ایک عنوان بھی ہے۔ مذاق بنایا گیا، وہ چل کے دکھا رہا تھا کہ ایسے چلتے تھے، ایسے اٹھتے تھے، ایسے اٹھتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں اس محفل میں نہیں بیٹھ سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ابن مسعود، کیوں برداشت نہیں ہو رہا تم سے؟ کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے علی کے 3 ایسے فضائل دیکھیں کہ اگر ان میں سے ایک مجھے میرے پاس ہوتا، ایک مجھے مل جاتا، تو عمر حضرت نوح کے برابر حکومت کو بھی ترک کر دیتا، اسے ایک فضیلت۔ میں نے علی کے 3 فضائل اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھے ہیں۔ کہا وہ کون سے 3 فضائل ہیں؟ کہا سب سے پہلی فضیلت تو میں نے اپنی آنکھوں سے، میں اس کا خود راوی ہوں، کہ سرکار نے اپنی چادر میں پنجے تن کو لیا جن میں علی سب سے پہلے تھے۔ یہ جو اہل بیت کا عنوان دیا اس میں علی کو نبی نے اہل بیت کا عنوان دیا۔ دوسری فضیلت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، توجہ چاہوں گا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے فضیلت دیکھی کہ 40 دن تک خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا،
اور سرکار نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ، کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا، اور اللہ کا رسول اس سے پیار کرتا ہوگا، اور وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور وہ جب میدان میں جائے گا تو فتح کرنے کے بغیر پلٹے گا نہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ ساری رات انتظار میں رہے، لیکن کل نبی نے علم علی کو دیا، اور علی علم لے کر گئے، اور ایسے گئے کہ جیسے وہ جنگ ان کے لیے بہت آسان تھی، اور کچھ ہی دیر میں جنگ کو فتح کر کے لوٹے، اور خیبر کا قلعہ فتح کر کے آئے۔ اور اس وقت نبی مکرم نے اپنے بھائی کو گلے لگا کر فرمایا کہ یا علی انت منی وانا منکا، یا علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ کا تیسری فضیلت میں نے علی کی اپنی آنکھوں سے دیکھی، توجہ چاہوں گا، فرماتے ہیں تیسری فضیلت میں نے علی کی اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ نبی مکرم نے فرمایا مسجد میں کھلنے والے سارے دروازے بند کر دیے جائیں الا بابا علی، مگر علی کا دروازہ مسجد میں کھلا رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ لہذا اسی محفل کے اندر اجازت ملی کہ فضائل پڑھو علی کو۔ بڑے کبار صحابہ ناراض ہو رہے ہیں، کسی کے پاس علی کی فضیلت ہے تو بیان کرو۔ تو ایک نے آواز دے کر کہا کہ جان کی امان ہو، کیا کچھ نہیں کہوں گا۔ شاید شام کا دربار ایک مرتبہ اس کیفیت میں آیا تو حضرت زرار ابن حمزہ وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے پہلے اجازت مانگی اور جان کی امان مانگی، اور پھر کہا یا حکم عدلا، میں علی کی 3 فضیلتیں بس تمہیں سناؤں گا، آپ پہلے بتائیے آمادہ ہیں؟ سناؤں میں آپ کو؟ وہ کہتے ہیں، حضرت زرار ابن حمزہ کہتے ہیں دربار شام سے کہ میں علی کے 3 فضیلتیں بس سناؤں گا۔ سب سے پہلی فضیلت فرماتے ہیں یا حکم عدلا، علی جب بھی حکم صادر فرماتے تھے عین عدل ہوا کرتا، عدالت کے عین مطابق ہوا کرتا۔ جی ایک شخص مرتے دم اپنا سارا مال اپنے بھائی کو دے گیا، اور ایک یتیم بچہ جو کم سن تھا وہ اپنے بھائی کے حوالے کیا، اور وصیت یہ کی کہ جب یہ بڑا ہو جائے تو جو چاہو تم اسے دے دیں۔ بچہ بڑا ہوا، وصیت نامہ بچے کے سامنے تھا، کہا چچا جان میرے باپ کا اتنا مال آپ کے پاس ہے، اتنی زمینیں ہیں، اتنے جانور ہیں، اتنا مال ہے، میرے بابا آپ کو کہہ کے گئے کہ جو تم چاہو وہ اسے دے دینا، تو مجھے دیجئے میرا مال۔ تو اپنے غلام کو آواز لگا کے کہا 1000 درہم اسے دے دو۔ 1000 درہم ممکن ہے اس کے نوکروں کی تنخواہ ہوتی ہو۔ اس نے بیٹے نے کہا نہیں میں تو یہ پیسے قبول نہیں کروں گا، اتنا مال میرا باپ آپ کو چھوڑ کر گیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 1000 درہم دے دو، کیا تمہارے باپ نے لکھا ہے، میرے بھائی نے خود لکھا ہے کہ جو میں چاہوں وہ دے دوں۔ پہنچے قاضی کے پاس، قاضی نے کہا بھائی جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق تو یہی ہے، جتنا چاہے دے دے۔ یہ یتیم روتا پیٹتا پہنچا علی کے پاس، اور یتیموں مسکینوں کبھی پریشان نہ ہونا۔ میں آج کے یتیموں اور مسکینوں سے بات کر رہا ہوں، آج بھی اگر مسکین اور یتیم کبھی پریشان ہو تو علی کے دروازے پر آ جانا، غیب سے تمہاری حمایت ہوگی۔ یہ یتیم پہنچ گیا مولا کے پاس کہ میرا باپ اتنا کچھ چھوڑ کر گیا، میرا چچا مجھے 1000 درہم دے رہا ہے۔ کہ قاضی نے کیا فیصلہ دیا ہے؟ کہ قاضی نے فیصلہ یہ دیا ہے کہ وصیت میں لکھا ہے جو چاہو دے دینا۔ مولا نے اس یتیم کا ہاتھ پکڑا، دور حضرت عمر کا ہے، پہنچے اور فرمایا کہ اس بچے کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ کہ انصاف تو عدلیہ کا کام ہے، انصاف تو قاضی کا کام ہے۔ اس نے تو فیصلہ یہ سنا دیا۔ حضرت نے فرمایا میں قاضی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی نے کہا میں آپ کی رائے سنوں گا، کیا دلیل ہے؟ حضرت نے فرمایا اس کے ساتھ انصاف کرو۔ کہ میں نے انصاف کیا، جو وصیت تھی اس کے مطابق۔ حضرت نے فرمایا اس میں لکھا ہوا ہے جو تم چاہو وہ دے دینا، یہ 1000 درہم نہیں چاہتا ہے، یہ اسے دے دو، جو یہ رکھ رہا تھا وہ یہ چاہتا ہے وہ اسے دے دو۔
صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یا حکوموں یا حکوموں عدلاً، علی عدل کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ ہم زرار ابن حمزہ کہہ رہے ہیں یتفجر العلم من جوانبہ، دوسری فضیلت جیسے پہاڑ کے جگہ جگہ سے، مختلف جگہوں سے چشمے بہ رہے ہوتے ہیں نا، وہاں سے ایک پانی، آپ اگر کشمیر یا ان علاقوں میں جائیں، آپ اگر گلگت کی طرف جائیں، یہ ناران کاغان والے رستے سے ہوتے ہوئے، تو آپ دیکھیں گے کہ پہاڑوں کی جگہ جگہ سے چشمے بہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یتفجر العلم من جوانبہ، علی کی دوسری فضیلت یہ ہے میرے نزدیک کہ علی کو پہاڑ علم سمجھو، جبل علم سمجھو، علم کا پہاڑ سمجھو، اور اس پہاڑ میں سے جگہ جگہ سے چشمے بہ رہے ہوں تو علی ایک ہی وقت میں کبھی اشارے میں حکمت دے رہے ہوتے تھے، کبھی بیٹھنے میں علم دے رہے ہوتے تھے، کبھی بولنے میں علم دے رہے ہوتے تھے، اور کبھی خاموش ہو کے علم بانٹ رہے ہوتے تھے۔ علی کے پورے وجود سے علم کے چشمے بہ رہے ہوتے تھے۔ یتفجر العلم من جوانبہ تنطق الحکمت من نواحہ، اور علی بن ابی طالب کے روئے روئے سے، علی کے وجود کے روئے روئے سے حکمت صادر ہوتی تھی۔ یہ وہ جملے ہیں کہ جو مشکل دربار میں کہے گئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں اگر اجازت دیں تو ایک مولا کے اس فرمان کی کچھ دیر کے لیے شرح چاہوں گا کہ مولا نے جو فرمایا کہ یا علی، تمہیں جو قتل کرے گا گویا اس نے مجھے قتل کیا، جس نے تم سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض کیا، جس نے تمہیں لعن اور تبرہ کیا اس نے گویا مجھے لعن اور تبرہ کیا۔ عزیزان گرامی، یا یہ خود جو آیت میں آپ کے سامنے تیسرے دن بھی پڑھ رہا ہوں کہ نبی قیامت میں شکایت کریں گے کہ میری امت نے علی کے بغیر قرآن لیا، میرے علی کو تنہا چھوڑ دیا۔ یہ مولا علی کو جو تنہا چھوڑا ہے، یہ ایک درد ہے نبی کا، ایک درد ہے علی اور خاندان علی کا، اور یہ ایک درد ہے مسلمانوں کا۔ دیکھیے، آج بھی مسائل کچھ اپنی نوعیت کے ہیں، مگر الحمدللہ آپ نے جو ہزاروں جانوں کے نذرانے اس ملک میں دیے ہیں، جو خون دیا ہے نا شہداء کا، اس کا ایک اثر یہ ہے کہ مولا کی بات ہو رہی ہے، آپ کو سننے کے لیے جبرن اور اختیارن لوگ تیار ہیں۔ زیادتی، ظلم اس ذات کے ساتھ اتنی ہے کہ آج بھی اگر علی کی آپ بات کریں تو فوراً آواز آتی ہے کہ اور بھی بات کرو۔ ہم جب رسانوں پر ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ مسئلہ زیادہ سننے اور دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن ایک درد ہے۔ ابن تیمیہ اپنی کتاب اللہ اکبر لکھتا ہے کہ یہ جو قول مشہور ہے کہ ما وردا فی احد من الصحابہ کما وردا فی حق علی بن ابی طالب، جتنی فضیلتیں تنہا اکیلے علی کی شان میں آئی ہیں اتنی فضیلتیں کسی بھی صحابی کی شان میں نہیں آئی۔ اس کو رد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ علی سے محبت کے بارے میں یہ کہا جائے کہ علی کی محبت، علی کے فضائل اتنے، اس لیے کہ اِنَّ كَثِيرًا مِنَ الصَّحَابَةِ
اب جملہ دیکھیں کیا کہتے ہیں، ان کثیرا من الصحابہ کانوا یسبونہ ویبغضونہ ویقاتلونہ، اکثریت تو علی پر سب کرتی تھی، اکثریت تو علی سے نفرت کرتی تھی، اکثریت تو علی کو مارنا چاہتی تھی۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ ابن تیمیہ۔ ابن تیمیہ اس قول کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ کہہ کر کہ ایسا ہوتا تھا ویسا ہوتا تھا۔ امام احمد ابن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ، امام نسائی، انہیں حب علی میں اتنا مارا گیا۔ آج ہزاروں سال، سینکڑوں سال کے بعد کوئی تعریف کرنا یہ ہنر نہیں ہے۔ یہ بتاؤ تو صحیح کہ ان کے ساتھ ہوا کیا اور ایسا کیوں ہوا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کئی سال جیل میں کیوں رہے؟ حب علی میں۔ حدیث سنا دی تھی مولا کی شان میں۔ امام احمد ابن حنبل کے بارے میں عبداللہ ابن ابسی، بہت بڑا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے روایت اس لیے نقل نہیں کرتا کہ وہ علی کی محبت دوسروں سے زیادہ رکھتے تھے۔ ذہابی محدثین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ احمد ابن حنبل بہت عبادت گزار تھے، مگر بدترین تشیع ان میں پائی جاتی تھی۔ وہ خلفائے ثلاثہ کو علی سے افضل مانتے تھے۔ بدترین تشیع سنیے گا کیا ہے، کہتے ہیں وہ خلفائے ثلاثہ کو علی سے افضل مانتے تھے، مگر لَكِنَّهُ كَانَ يَنَالُ مِنْ خُصُومِ علی بن ابی طالب، علی کے دشمنوں سے نفرت بھی کرتے تھے۔ کیونکہ امام احمد ابن حنبل علی کے دشمنوں سے نفرت کرتے تھے، اس لیے امام احمد ابن حنبل شیعہ تھے، اور کیونکہ شیعہ تھے اس لیے میں امام احمد ابن حنبل سے روایتوں کو نہیں لیتا۔ میرا بس آخری آج کے حصے کا آخری بات، آخری عنوان فضائل کے باب میں، من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کے کوئی بھی معنی مانے۔ مولا کے 3 معنی تو بحث میں آئے ہوئے ہیں نا۔ مولا کے معنی حاکم، جو ہم مراد لیتے ہیں، مولا کے معنی ناصر، جو سب مراد لیتے ہیں، اور مولا کے کم سے کم معنی جو سب مراد لیتے ہیں وہ ہے دوست، کہ سرکار نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے، میں جس کا مددگار ہوں علی اس کا مددگار ہے، میں جس کا حاکم ہوں علی اس کا حاکم ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کم سے کم معنی پر ہی توجہ کر لیجئے کہ میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے، علی کو وہ دوست رکھے جو مجھے دوست رکھتا ہے۔ تو کیا علی کو دوست رکھا گیا؟ آپ کم سے کم معنی مولا کا ہی مراد لے لیں۔ کیا علی بن ابی طالب کو دوست رکھا گیا؟ اگر دوست رکھا گیا ہوتا تو دوست کے دشمن سے پیار کرتے ہیں کیا؟ دوست کے دشمن سے پیار نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں آپ خاموش ہی رہتے تو غنیمت تھا، آپ خاموش رہتے علی کے دشمن کے بارے میں تو یہ بھی غنیمت تھا۔ آپ تو بے گناہ بے خطا کے نعرے لگا رہے ہیں، آپ تو اس ملک میں علی کے دشمن کے لیے وہ عنوانات قرار دے رہے ہیں کہ سیاست فلاں زندہ باد۔ میں بڑے اطمینان کے ساتھ کہوں گا عزیزان گرامی، ہم سے زیادہ سمجھدار ہوشیار سیاستدان شاید ہی کوئی ہو، مگر اس مسئلے میں ہم کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں۔ اس پاکستان کے اندر ہم علی کے دشمن سے محبت کا ایک لمحہ اور ایک دن نہیں برداشت کر سکتے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ چہروں پہ نقابیں ڈلی ہوئی تھیں، کچھ عرصے سے نقابیں اترنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہم تو ڈھونڈتے تھے کہ اس ملک میں یزید کا حمایتی کون ہے، مگر اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے کہ سامنے آ گئے ہیں۔ جو بھی اس گھرانے کے دشمنوں سے پیار کرے گا وہ دنیا میں بھی منصب چھنوائے گا اور آخرت میں منہ کالا کرے گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔
اس کی کوئی عزت نہیں رہے گی جو علی اور علی والوں سے اور علی کے اولاد کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے. لہٰذا ہمارا موٹا سا سوال ہے اہل علم سے کہ یہ کون سی تشیع ہے کہ اگر کوئی علی بن ابی طالب کے دشمن سے نفرت کرتا ہو تو اسے شیعہ بول دیا جائے. کسی اور موقع پر کبھی اور کہ نبی مکرم کی خود نبی کی زندگی میں کتنی مخالفت ہوئی، نبی مکرم کی نبی کی رحلت کے بعد کتنی مخالفت ہوئی. یہ کیوں ہوا علی کے ساتھ؟ فضائل کے باب میں ہی ہوں مگر ربط مصائب بھی ہے. نبی کی زندگی میں نبی کی مخالفت ہوئی. جنگ حنین کے موقع پہ جب نبی مکرم نے مال غنیمت تقسیم کیا، ایک صحابی نے آ کر کہا ما عدلتا یا رسول اللہ، آپ نے صرف مکے والوں کو بانٹ دیا، آپ نے عدل نہیں کیا. فغضب غضبا واحمر وجهه، نبی نے یہ جملہ سنا تو آپ کا چہرہ سرخ ہونے لگا. جب اس نے کہا نا ما عدلتا، آپ نے عدل نہیں کیا، آپ نے انصاف نہیں کیا، تو نبی کا چہرہ سرخ ہونے لگا. فرمایا من یعدل ان لم یعدل اللہ ورسولہ، اگر اللہ اور اللہ کا رسول ہی عادل نہیں ہے تو پھر کون عادل ہے؟ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں نے عدل نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ خود نبی کی زندگی میں یہ خود یہی واقعہ جب آ کر کہا کہ آپ نے سارے دروازے بند کروا دیے جو مسجد میں کھلتے تھے، آپ نے علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے، یہ اعتراض بنتا ہے نبی پر؟ میں غیر معصوم اپنے بڑے کے اوپر اعتراض نہ اٹھاؤں یہ سوچ کر کے ادب کا تقاضا نہیں ہے کہ میں اپنے بڑے پر اعتراض کروں. یہاں بڑا عمر میں بڑا نہیں ہے، یہاں بڑا نبی ہے، رسول ہے، خاتم الانبیاء ہے، جس کی بات پر بات کرنا کفر آور ہے، جس کی بات پر بات کرنا شرک اور اعمال کو حق کرنے کا ذریعہ ہے. سورہ حجرات کی پہلی 5 آیتیں پڑھ لیجئے. اس سے آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دروازے بند کروائے اور آپ نے دروازہ کھلا چھوڑا ہے. تو کیا جواب دیا میرے مولا نبی نے؟ میرے مولا نبی فرماتے ہیں، اللہ اکبر، میرے مولا نبی فرماتے ہیں ما اخرجتکم وما اسکنتہ، میں نے تمہیں نہیں نکالا اور نہ ہی میں نے علی کو بسایا. اب جو مولا نبی کے جملے ہیں میں وہی سنانا چاہ رہا تھا آپ کو. ما اخرجتکم، مسجد سے میں نے تمہیں نہیں نکالا، وما اسکنتہ، اور میں نے علی کو مسجد میں نہیں بسایا. واللہ اخرجکم واسکنہ، اللہ نے تمہیں نکالا ہے، اللہ نے علی کو بسایا. مگر سوال میرا یہ ہے کہ یہ سوال کیا کیوں نبی سے؟ یعنی نبی کے کام پر اعتراض ہو رہا ہے، نبی کی بات پر اعتراض ہو رہا ہے. تو نبی سرکار کی زندگی میں ایک مثال میں نے آپ کو دے دی، دسیوں مثالیں، اس وقت چند مثالیں اور بھی دی جا سکتی ہیں کہ حیات مصطفیٰ میں بھی سرکار کے اوپر اعتراض ہوتا تھا، اور سرکار کی رحلت کے بعد اہل بیت کے ساتھ یہ ہوا. یہ سب کچھ فرما گئے، اس کے بعد یہ ہوا. میرے مولا امام علی رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا فرمائیں آپ کے جد علی، آپ کے جد حسین کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ تو مولا کا قول سنانے سے پہلے میں شرح قول امام رضا کے لیے ایک جملہ کہوں گا کہ مخالفت کی 2 وجہ ہوتی ہیں، یا جہالت یا علم جو حسد اور تکبر کے ساتھ. مخالفت کرنے والا یا جاہل ہوتا ہے، الناس اعداء ما جہلوا، مولا علی کا فرمان. انسان ہر اس چیز کا دشمن ہے جس سے جاہل ہے. لہذا اگر معاشرے سے ہمیں اضطراب کو ختم کرنا ہے، تناؤ کو ختم کرنا ہے، تو علم کو بڑھانا ہوگا. جتنا علم بڑھے گا، معلومات بڑھے گی، جہالت ختم ہوگی، اتنے ہی مخالفتیں اور لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. ایک جہالت ہے مخالفت کا سبب، دوسرا سبب علم ہوتا ہے، معلومات ہوتی ہے.
مگر تکبر اور حسد سبب ہوتا ہے۔ مولا رضا کا فرمان سنیں، مولا فرماتے ہیں میرے دادا علی کے ساتھ وہی ہوا جو ہمارے دادا آدم کے ساتھ ہوا۔ شیطان کو پتا تھا کہ آدم افضل ہے، مگر شیطان کا تکبر اور حسد سبب بنا کہ حضرت آدم کی مخالفت کر گیا۔ ایسے ہی میرے دادا علی کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ علی افضل ہے، مگر تکبر اور حسد نے میرے دادا حسین کے ساتھ یہ کیا، میرے دادا علی کے ساتھ یہ کیا۔ آخری بات فضائل کے باب میں، مولا علی سے کسی نے پوچھا علی، نبی نے تو اٹھتے بیٹھتے آپ کی بات کی، نبی نے تو آپ کی آمد سے پہلے آپ کے بارے میں بتایا کہ میرا ولی، میرا وصی، میرا خلیفہ، میرا وزیر آنے والا ہے۔ آپ کے آنے کے بعد کوئی دن ایسا نہیں چھوڑا جس دن آپ کی بات نہ کی ہو۔ پھر یا علی آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو مولا علی نے سورہ نساء کی 54ویں آیت پڑھی، فرمایا یہ آیت تم نے قرآن میں دیکھی، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ تم نے یہ آیت پڑھی قرآن میں کہ کچھ لوگ ہیں جو ان سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا۔ آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، وآتیناہم، اور ہم نے انہیں ملک عظیما، ملک عظیم بھی عطا کیا۔ فرمایا کتاب سے مراد قرآن ہے جو ہمارے گھر اتری ہے، حکمت سے مراد نبوت ہے جو میرے بڑے بھائی کو ملی، ملک عظیم سے مراد امامت ہے جو مجھے اور میرے بچوں کو ملی۔ یہ اللہ نے 3 ہی فضائل قرار دیے ہیں جو ہمارے پاس ہیں، کتاب بھی ہمارے پاس ہے، نبوت بھی ہمارے پاس ہے، امامت بھی ہمارے پاس ہے، مگر کچھ لوگ ہیں جو ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ ہمیں حسد کی بنیاد پر ظلم کا شکار کیا گیا ہے۔ بس عزیزو، بات مکمل ہوئی۔ اس حسد کی بیماری میں کسی علی کے چاہنے والے کو مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی عزیز کو ترقی کرتا ہوا دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے کسی بھائی کو اپنا فضل عطا کیا ہے، اپنی نوازشات سے نوازا ہے۔ اس کی ٹانگیں نہ کھینچو، دل چھوٹا نہ کرو کہ اسے اللہ نے یہ کیوں دے دیا، اللہ نے اسے دیا ہے، تم خوش ہو جاؤ تاکہ اس خوشی کو شکر سمجھتے ہوئے اللہ تمہیں بھی عطا کرتا ہے۔ کیونکہ حسد کی اور تکبر کی بیماری نے اس گھرانے کو بہت رلایا ہے۔ چلیے اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے کوفہ لے چلیے۔ آج علی کی زندگی کا آخری دن ہے، کل آنے والا دن صبح 21 رمضان مولا علی کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ آپ کی پیشانی پر زرد رنگ کا رومال اور آپ کی بدن مبارک کا رنگ مختلف نہیں تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے مولا کے چاہنے والوں کو مولا کا دیدار کروایا جا رہا تھا۔ صحابی کہتے ہیں جب میں حجرے میں گیا تو جس رنگ کا رومال تھا علی کے بدن کی پوست، علی کے چہرے کی کھال کا رنگ بھی ویسا ہی ہو گیا تھا۔ طبیب کو بلایا گیا، طبیب نے معائنہ کیا، اور جب معائنہ کر کے اپنے اوزار طبابت کو جمع کرنے لگا تو مولا حسن کی آواز آئی، مجھے اتنا تو بتاؤ کہ تمہاری مہارت کیا کہتی ہے؟ تو کھڑے ہوتے ہوئے مولا کی طرف دیکھا اور کہا مولا سے کہیے کہ وصیتیں فرمائیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آمادہ ہیں رونے کے لیے؟ کل کا دن شہادت کا دن ہے، اور اب
اب تک زینب اور ام کلثوم بیویوں کو علی نے ماں بن کر بھی پالا تھا اور باپ بن کر بھی پالا تھا۔ اب حجت خدا دنیا سے جا رہی ہے، اب بی بی زینب کے بابا کی شہادت قریب ہے۔ عزیزارو، مولا حسن نے فرمایا کہ کوئی مشورہ میرے بابا کی تکلیف میں افاقے کے لیے کوئی مشورہ؟ تو طبیب نے کہا اگر علی کو دودھ پلایا جائے تو شاید کچھ دن اور ہمارے درمیان رہ جائے۔ کثرت سے علی کو دودھ اگر پلایا جائے تو زہر کا اثر، زہر کو وہ کاٹے گا اور زہر کا اثر ذرا دیر تک مولا کی یہ جو تکلیف ہے اسے روک سکتا ہے۔ یہ دودھ اگر علی کو پلایا جائے، سنیں گے عزیزارو؟ ابھی طبیب کہہ کر گیا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، اب جا کر جو دیکھا تو کوفے کے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں کوزے لیے کھڑے تھے، ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلا دیا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس میں گریا جب بھرپور ہو جائے تو مجلس ہو جاتی ہے۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، یہ محبت علی میں بہنے والے آنسو ہیں۔ ہماری بہت ساری عبادتیں تو ہمارے کام کیا آئیں گی، یہ ہمارے آنسو ہیں جو ہماری قبر میں ہمارے کام آئیں گے۔ ان آنسوؤں کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا نے فرمایا بیٹا حسن، میرے خاندان کے سارے لوگوں کو میرے سامنے بٹھاؤ۔ یہ جو آج کا دن گزرا ہے نا، یہ جو آج کا دن گزرا، اس افطار کے لیے مولا نے فرمایا میری بیٹیاں، میرے داماد میرے سامنے بیٹھے، میرے نواسے، میرے نواسیاں میرے پاس آ جائیں، میری بہویں، میرے بیٹے، میرے پوتا پوتیاں میرے ساتھ ہوں۔ دسترخوان بچھایا گیا کہ میرے سامنے سب افطار کریں گے۔ افطار لگایا گیا، سب مولا کے سامنے بیٹھ کے، مولا بستر شہادت پر ہیں، سب افطار کرنے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے ہیں۔ تو آواز دے کر کہا بیٹا حسن مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔ امام حسن نے آپ کو بٹھایا، تکیہ لگایا، فرمایا میرے سامنے کھانا بھی لاؤ اور پانی بھی لاؤ۔ مولا کھانا اور پانی نہیں کھا رہے، مگر علی کی خواہش ہے، فوراً میرے مولا کے سامنے روٹی رکھ دی گئی، ایک ظرف میں پانی رکھ دیا گیا۔ جب کھانا اور پانی آ گیا نا، فرمانے لگے حسین کہاں ہے؟ برابر میں بیٹھا ہوں۔ میرے مولا نے لقمہ بنایا، اپنے ہاتھ سے حسین کے منہ میں دیا، کوزہ پانی کا اٹھایا، اپنے ہاتھ سے حسین کو 2 گھونٹ پانی پلایا اور کھانا اور پانی پلا کر کہا تمہاری ماں نے وصیت کی تھی میرے حسین کے پانی کا خیال رکھنا، میرے حسین کے کھانے کا خیال رکھنا۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ پھر بلایا، کھانے سے فارغ ہوئے، افطار سے مکمل فارغ ہوئے، سب ایک ایک کو آواز دینا شروع کی، ہر ایک بیوی سے اس کے بارے میں گفتگو کی۔ اور پھر جب سب سے علیحدہ علیحدہ مل لیے اور سب کھڑے ہیں، مولا کے بستر کے ارد گرد کھڑے ہیں، کہ ایک مرتبہ آواز دی بیٹا حسن میں اپنی ساری کمائی تمہارے حوالے کرتا ہوں، میری ایک کمائی کو حسین کہتے ہیں۔ اے بیٹا حسن یہ میری زوجہ ام البنین تمہارے حوالے، اے بیٹا حسن یہ میرے پوتے نواسیاں تمہارے حوالے، اے میرے بیٹا حسن یہ امت تمہارے حوالے۔ بیٹا یتیموں کا خیال رکھنا، بیٹا مسکینوں کو کبھی دروازے سے خالی ہاتھ نہ جانے دینا، بیٹا پڑوسیوں کا خیال رکھنا، بیٹا اللہ کا گھر خانہ کعبہ کبھی تنہا نہ ہونے پائے، ہمیشہ اللہ کے گھر میں رونق رکھنا۔ بیٹا قرآن کی تلاوت کو وہ کثرت سے کرنا، قرآن کی تعلیم عام کرنا۔ میرے مولا نے وصیت فرما کر سارے بچوں کی ذمہ داری امام حسن کے حوالے کر دی۔
مگر عزاداروں سنیں گے، ہر بچے کا نام لے لے کر امام حسن کے حوالے کیا، اور مولا نے کچھ دیر کے لیے توقف اختیار کیا۔ جب مولا علی نے سارے بچے امام حسن کے حوالے کر دیے اور توقف کر کے خاموشی سے آپ محو استراحت تھے، تو جناب ام البنین کے رونے کی آواز بلند ہوئی، بی بی کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ مولا علی کی آنکھیں کھلیں، بیٹا یہ ام البنین کیوں رو رہی ہے؟ کہا بابا آپ سے بی بی بات کرنا چاہتی ہے۔ کہا مولا آپ نے سب بچے حسن کے حوالے کیے، میرا عباس کس کے حوالے؟ مولا کی آنکھوں میں آنسو، آواز دی عباس ادھر آؤ۔ مولا عباس کا ہاتھ پکڑا اور مولا حسین کے ہاتھ میں دیا۔ عباس تم حسین کے حصے کے ہو۔ بی بی ام البنین نے سوال کیا، اے میرے مولا عباس کو حسین کے حوالے کیا ہے؟ کہا کربلا میں حسین اکیلا ہوگا، میرا عباس ہوگا جو حسین کی کمر کی طاقت بنے گا۔ عباس حسین کے حصے کا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا حسین